جب ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں تو جو قادیانی ہے نا، جو حضور پاک کی ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ ایک شوشہ چھوڑتے ہیں. میں ان کو شوشہ بتاؤں اور جواب سنوں. شوشہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ آیت تو ہم مانتے ہیں بابا، یہ آیت ہماری ایمان کا حصہ ہے. تو مسلمان قدر پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب یہ ایمان کا حصہ ہے اس کا اور یہ آیت مانتا ہے تو پھر اس میں اور ہم میں اختلاف کیوں ہے، اور کفر کے فتوے اور پاکستان میں قانون کیوں بنا ہوا ہے ان کے لیے؟ وجہ سنیں. چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. ان کو پکڑنے کا بہت آسان طریقہ بتاؤ. یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ترجمہ اپنی طرف سے کرتے ہو. ہم کہتے ہیں کیا ترجمہ ہم نے اپنی طرف سے کیا؟ ایک ایک لفظ کا ترجمہ تو صحیح کیا. کہتے ہیں نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور پاک مردوں میں کسی کے والد نہیں. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اور آخری جملہ وکان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ جو لفظ ہے نا وہ خاتم النبیین، اس کا ترجمہ آپ غلط کرتے ہو. ہم کہتے ہیں اچھا بتاؤ کیا غلطی ہے؟ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے خاتم آخری، اور ایک ہوتا ہے خاتم مہر لگانے والا. تم لوگ تو خاتم بمعنی آخری کر لیتے ہو، اور ہم کہتے ہیں خاتم النبیین، حضور مہر لگانے والے نبی ہیں، لہٰذا حضور پاک کے پاس مہر ہے، حضور نے مرزا قادیانی پہ لگائی ہے اور وہ نبی بن گیا. اب دیکھو کیسی بڑی اس نے ہیرا پھیری کر دی، کیسا اس نے جملہ بول کے ادھر ادھر کر دی. اس کو پکڑنے کا آسان طریقہ بتا رہا ہوں، توجہ رکھو. انہیں کہنا یہ ذرا لکھ لو کہ مہر لگانے والے نبی. اگر ہم یہی جملہ مان لیں کہ حضور پاک علیہ السلام مہر لگانے والے ہیں، تو یہاں لفظ ہے خاتم النبیین، یہ جمع ہے، پرولر ہے. نبیوں پر مہر لگانے والے، ایک پہ نہیں، دو پہ نہیں، کئی پہ. نبیین کہتے جی ہاں. تو اچھا بتاؤ 1400 سال میں کتنوں پر مہر لگی ہے؟ کوئی 3 4 5 10 تو دکھا دو. قادیانی صرف مرزا کا نام لیں گے. انہیں کہنا ہو جاہل، اگر تیرا جھوٹا معنی بھی مان لیں کہ مہر لگانے والے ہیں حضور پاک، تو 1400 سال میں صرف ایک پہ لگی ہے. اچھا چلو بعد میں کسی اور پہ لگے گی، کوئی نیا نبی مرزا کے بعد بنے گا؟ کہتے ہیں نہیں. تو ہم نے کہا پھر خاتم النبیین تو نہ ہوئے، خاتم النبی ہوئے کہ ایک نبی پہ مہر لگانے والا. حالانکہ خاتم النبی نہیں ہے قرآن میں، قرآن میں ہے خاتم النبیین. مہر لگانے کا معنی کرے تو کئی نبی بنتے ہیں. تم مرزائیو تمہاری چوری پکڑی گئی، تم ختم نبوت کا تاج صرف حضور پاک کے سر سے کھینچ کے مرزے کے سر پہ رکھنا چاہتے ہو، بس یہی مانو. تو پہلا تو تمہارا یہ جھوٹ پکڑا گیا. دوسرا جواب، دوسرا بہت اس سے بھی زیادہ ایزی اور آسان ہے. انہیں کہنا خاتم النبیین کا یہ مطلب کہ مہر لگائی، تو اگر اس کا مہر والا ترجمہ کریں تو یوں بنے گا وخاتم النبیین، حضور تمام نبیوں پر مہر ہے. لگانے والے نہیں بنے گا، بنے گا تمام نبیوں پر کیا ہے؟ بولیے مہر ہے. اور مہر اس وقت لگتی ہے جب سارا کام پورا ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں جب آپ خط لکھیں اور وہ خط آپ بھیجیں کسی جگہ، ڈاک خانے میں خط جائے گا، اس پر مہر اس وقت لگے گی جب آپ لکھ رہے ہوں گے؟ بولیے ابھی خط جاری ہوگا تب مہر لگے گی؟ مہر اس وقت لگے گی جب خط کا پروسیس پورا ہو گیا، بس اب بھیج دو. اگر مہر والا معنی بھی کریں تو خاتم النبیین، حضور نبیوں پر مہر ہے، جیسے شیخ الہند رحمہ اللہ کے ترجمے میں ہے، تو پتہ چلے گا اب نبوت کا معاملہ پورا، حضور آخری نبی. اور تیسرا جواب کہ مرزا قادیانی ہے جھوٹا اور دروغ گورا حافظہ نباشد. جو جھوٹا ہوتا ہے وہ سجے کھبے دی مرندہ راندہ ہے، اس کو عقل نہیں ہوتی، وہ اس کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے. خود مرزے نے جب نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو یہ خاتم کا معنی کچھ اور کرتا تھا، وہی والا جو ہم آخری کرتے ہیں. اور جب اس نے جھوٹا دعویٰ کیا اب خاتم کا معنی مرزے نے بدل دیا. کہیں گے کیسے؟ انہوں نے کہا مرزے کی کتاب اٹھا لو. مرزے نے اپنے احوال پہ جو احمدیہ بک میں چھاپ دیے ہیں اس میں لکھتا ہے کہ میں کون ہوں. کہا میں اپنے ماں باپ کی اولاد ہوں لیکن جڑواں.
میرے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی تھی جس کا نام تھا جنت بی بی. کہتے ہیں میں اور میری بہن، یہ مرزا خود کہہ رہا ہے کہ میں اور میری بہن اکٹھے اپنی اماں کے پیٹ میں تھے. پہلے وہ پیدا ہوئی، کچھ ٹائم بعد میں پیدا ہوا، اور میرے بعد کوئی اولاد میری اماں کی نہیں تھی. تو مرزا نے لکھا یوں میں اپنی ماں باپ کی خاتم الاولاد ٹھہرا. خاتم الاولاد کا اگر معنی یہ ہے کہ خاتم کا معنی تم کہتے ہو جاری ہے، تو پھر مرزائیوں رکھو سینے پہ ہاتھ اور کہو کہ مرزے کی ماں کے پیٹ سے بھی قیامت تک اولاد جاری ہے. پھر یہی معنی کر لو. تم یہاں معنی آخری کرو گے بے ایمانو، تم نے اللہ کو جان نہیں دینی، اکیلی قبر نہیں آنی. وہ خاتم النبیین میں بھی آخری نبی مان لو نا. تو تیسرا جواب. چوتھا اور آخری جواب جو جڑ کاٹ کے رکھ دے، جو حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ قومی اسمبلی میں دیا، فرمایا خاتم النبیین کا معنی نبیوں پہ مہر لگانے والے. قرآن لاوارث نہیں ہے کہ جو اٹھے اپنا ترجمہ کر دے، جو اٹھے اپنا مطلب سنا دے. اے خدا کے بندو، اگر یوں ہوتا تو ہر بندہ اپنا مطلب نکالتا. تو قرآن حضور پر اترا، تشریح بھی حضور نے کی ہے. حضور پاک سے پوچھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے. اگر حضور فرما دیں مہر لگاتا رہوں گا تو تم سچے قادیانی، اور اگر حضور فرما دیں کہ اس کا معنی آخری ہے تو ہم سچے. تو جب آپ یہ جملہ کہیں گے نا کہ حضور پاک سے پوچھتے ہیں، تو جیسے گھڑی پہ پہلے 11:45 بجتے ہیں، پھر 12، پھر 12:15، پھر 12:30، یہ قادیانی کے منہ پہ یوں گھڑی بجنا شروع ہو جائے گی. انہوں نے کہہ رہے ہون تے پھنس گیا ایسے، اب تو کچھ نہیں بچا. کیوں؟ حدیث پاک میں ہے، مسند البزار کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب یہی آیت اتری، حضور پاک نے خاتم النبیین کا مطلب سنایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. میرے بعد نایا نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد نائی امت کوئی. سمجھ آئی یا نہیں؟ تو یہ آیت اور یہ اس کی تشریح. میں اس کا پھر خلاصہ سنائے دیتا ہوں. اگر مرزائی کہیں، توجہ مولانا یا حضرت یا کوئی بھائی اس کا خلاصہ سنائے گا، میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، آپ سن لینا. اگر مرزائی کہیں اس کا معنی ہے مہر لگانے والے نبی، تو پہلا جواب کیا ہے کہ خاتم النبیین ہے، جمع کا صیغہ ہے. اگر جھوٹا معنی مانے مہر لگانے والے، تو کتنے نبیوں پر مہر لگے گی؟ تم تو ایک نبی مانتے ہو، تو پھر آیت نعوذ باللہ غلط ہو جائے گی. خاتم النبیین نہیں بنے گا، خاتم النبی بنے گا. تو ایک نبی پر. دوسرا جواب، اگر خاتم النبیین کا معنی مان لیں کہ یہ نبیوں کے لیے مہر ہے، تو معنی بنے گا نبیوں پر مہر ہے. کیا ہے؟ اور نبیوں پر مہر کا معنی ہوتا ہے مہر اس وقت لگتی ہے جب خط بند ہو جاتا ہے. تو مہر حضور پاک ہے، یہ آئے ہیں آخر میں، تو اب نیا نبی نہیں آئے گا. دوسرا جواب. اور تیسرا جواب کہ مرزا خود اندہ معنی کیتا سی. مرزے نے اس کا معنی کیا کیا تھا؟ مرزے نے اپنے لیے لکھا کہ میں اور میری بہن جنت بی بی جڑواں پیدا ہوئے، پہلے وہ اور بعد میں میں، اور میں اپنے ماں باپ کی خاتم الاولاد ہوں. تو مرزا خود اس کا معنی آخری پہلے کرتا تھا، بعد میں اس پر کون سے معاملے ہو گئے کہ اس کو 2 نمبری کرنی پڑی. اور تیسرا ہو گیا. چوتھا اور آخری جواب یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اس کا آخری معنی کیا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی.